ایک بندہ ہے جو بصرہ کی سرزمین پر رہتا ہے، بصرہ اس میں وہ رہتا ہے، اس کا نام حبیب ہے۔ حبیب بڑا مجرم ہے، پورے بصرہ میں بدنام ہے۔ حبیب کا کاروبار سود کا کاروبار ہے، حبیب سود خور ہے۔ وہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، وہ سود پہ لوگوں کو مال دیتا ہے، اور پھر وہ بھتہ وصول کرنے کے لیے اپنی زبان میں اس پورے واقعے کو ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اللہ کرے دل میں کسی کے بات اتر جائے۔ میری قوم کے جوانوں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے لیے محسوس کرو۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو پھر مدینے کی راہ کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی وہی آنسوؤں کی سوگات کا درد دینا چاہتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی وہی سنتوں کا عمل کا جذبہ دینا چاہتی ہے۔ آؤ کیرم کھیل کر کے جوانی تباہ نہ کرو، شراب کی اڈوں پر جا کر جوانی تباہ نہ کرو، آؤ ایم ڈی یوز کر کے اپنی جوانی تباہ نہ کرو۔ یہ موبائل چھوٹے گا، یہ دنیا چھوٹے گی، یہ یار چھوٹیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام اگر آئے گی تو رسول خدا کی رحمت کام آئے گی، اللہ کی رحمت کام آئے گی، خدا سے جوڑا ہوا رشتہ کام آئے گا۔ حبیب سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، لیکن جب وصول کرنے جاتا ہے اس وقت تک دروازے سے ٹلتا نہیں ہے جب تک کہ واپس پیسے نہ لے لے، جب تک بھتہ وصول نہ کر لے۔ حبیب کا سود کا کاروبار ہے۔ سود کتنا بڑا جرم ہے، آپ کو ایک اشارہ دے دوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم ہے سود۔ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت، گواہ بننے والوں پہ لعنت۔ اللہ اکبر، سود اتنا بڑا جرم ہے۔ سود کھانے والے مرے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات گواہ ہے، لیکن وہ حبیب تھا۔ حبیب سود کا کاروبار کرتا ہے۔ بصرہ کے اکثر لوگ غریبوں کو اس نے سود دے رکھا ہے، اور سود کا کاروبار کرنے والا انتہائی بے مروت ہوتا ہے، انتہائی سخت دل ہوتا ہے، انتہائی بدترین دل والا آدمی ہوتا ہے۔ سود کھانے والا بہت سے جرائم میں گرفتار ہوتا ہے۔ سود کے پیسے وصول کرنے کے لیے حبیب اپنے گھر سے نکلا۔ ننھے بچوں نے حبیب کو نکلتے دیکھا، بچے کھیل رہے تھے، بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دور ہٹو دور ہٹو۔ حبیب سود خور آ گیا، اس کے قدموں کی گرد اگر ہمارے وجود پہ پڑ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اس زمانے میں بچوں کی فکر بھی کتنی عظیم فکر تھی کہ وہ ننھے بچے بھی جو ہے وہ سود سے نفرت کرتے تھے، لیکن کچھ مظلوم بیچارے تقدیر کے ہارے، حالات کے مارے جو ہے وہ سود کے پیسے لیتے ہی تھے اس زمانے میں بھی۔ لیکن اللہ اکبر، ایسے بھی کچھ کم نصیب تھے جو سود دے کر کے اپنی بدبختی کا سامان کرتے تھے۔ ان میں ایک حبیب بھی ہے۔ حبیب نے بچوں کے جملے سنا، بچوں کے نازک جملے اس کے دل پر نشتر کی طرح لگے، اس لیے کہ جب اللہ کسی کو اپنی راہ پہ لگانا چاہتا ہے تو جملے بھی تیر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جملے بھی تریاق بن جاتے ہیں، جملے بھی بچانے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام رسیاں نہیں کرتی، جو کام ہاتھ نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ کام جملے کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی حبیب کے ساتھ بھی ہوا، بچوں کے جملوں نے اثر کیا، لیکن ابھی حبیب کا سخت دل اتنا نرم نہیں ہوا تھا کہ حبیب گناہ سے کنارہ کش ہوتا۔ وہ گیا ہی آخر ایک دروازے پہ دستک دی، اندر سے نسوانی آواز آئی، عورت کی آواز آئی۔ عورت نے پوچھا کون ہو؟ ادھر سے گرجدار آواز ریٹن ہوئی، حبیب ہوں، بندے کا دن آ گیا ہے، میرا ہفتہ جلدی سے دے دو تاکہ میں چلا جاؤں۔ اندر سے آواز آئی، حبیب ہم پہ رحم کر، میرے بچے چند دن کے فاقے سے ہیں، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، آج ہفتہ کی وصولی کا دن آیا، میرا شوہر تیرے ہفتے کا انتظام کرنے کے لیے گیا، پیسہ وصول کرنے کے لیے گیا، خدا کے لیے رحم کر ہم پر۔ حبیب نے واپس سے باہر سے کہا جلدی سے دروازہ کھولو، بہانے بازی نہ کرو، میرے ہفتے کی رقم دے دو، سود کی وصولی دے دو، ورنہ اتنا چلاؤں گا اور ہنگامہ کروں گا کہ پورے محلے میں بدنام ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا حبیب خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرے شوہر گھر میں نہیں ہے، دیکھو وہ تمہاری پیسوں کا انتظام کرنے گئے۔ حبیب نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میرے پیسے دو ورنہ ہنگامہ
بدنام کروں گا، مرتے کیا نہ کرتے۔ اس خاتون نے کہا دیکھو میرے شوہر نے چند دن کے فاقوں کے بعد ادھار ایک شخص سے بکری کا سر اور پیر لائے ہیں، خرید کر کے ادھار لائے ہیں، دیکھو وہ انتظام کے لیے گئے ہیں، اگر تمہیں صبر نہیں، تمہیں اعتماد نہیں تو ایک کام کرو، یہ بکری کے سر اور پائے لے جاؤ اور یہی تم گویا کہ اس ہفتے کی وصولی سمجھ لو۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عورت نے پھر بڑی دل سوزی سے کہا حبیب رحم کر، میرے بچے بھوکے رہیں گے، کئی دن کے فاقے سے ہے۔ حبیب نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو اپنی رقم چاہیے یا اس کے بدلے میں کوئی چیز چاہیے۔ دروازہ کھلا، عورت نے منڈی اور جو ہے وہ پیر بکری کے اس کے پاس دے دیے، ہاتھ میں تھما دیے، بچے رونے لگے امی کیا پکاؤ گی، لیکن اس نے بچوں کو تسلی دیا اور اس کے بعد حبیب خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف پلٹا اور بیوی سے جا کر کے کہا لو بکری کے سر اور پیر ہفتے کی رقم کی وصولی کے بدلے میں ملے ہیں، جلدی سے پکاؤ، شاندار پکاؤ تاکہ ہم اسے جم کر کھائیں اور اپنے پیٹ کو سیر کریں۔ اللہ اکبر، کتنا سخت دل ہوتا ہے انسان جب اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھیونڈی کے سنی مسلمانوں، تم لوم کا کاروبار کرتے ہو، سائزنگیں چلاتے ہو، آج جو تمہارے گھروں کو مندی نے دیکھ لیا ہے، اکثر کارخانے دارا سود میں مبتلا ہو گئے، تم سود میں مبتلا ہوئے، تم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ کیا تمہارے باپ دادا نہیں تھے جو اللہ اکبر مارواڑی تمہارے گھر چل کر کے آتا تھا؟ یہی حال مالیگاؤں کے سیٹوں کا بھی تھا۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ سے ڈر کر کاروبار کرتے تھے، جب تک تم سود سے بچ کر کاروبار کرتے تھے، جب سے تم نے سود کی لعنت کو مول لیا، اب تم مارواڑی کے دروازے کے چکر لگاتے ہو اور پھر وہ تمہاری نکیل ان کے ہاتھ میں ہے۔ پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، تھوڑا کماؤ، ایمانداری کے ساتھ کماؤ، تھوڑا کماؤ، دیانتداری کے ساتھ کماؤ، اپنے باپ داداؤں کی زندگی کو پڑھو، اپنے ماضی کو دیکھو اور اسی پر اپنے مستقبل کی عمارتیں تعمیر کرو۔ حبیب نے بیوی سے کہا لو پکاؤ، اور آپ کو یہ تجربہ بھی ہوگا کہ جب بکری کے سر اور پائے پکتے ہیں تو پورا محلہ اگر اچھے سے پکایا جائے تو خوشبو سے مہکنے لگتا ہے۔ حبیب کے گھر سے پائے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک فقیر مرد درویش چلتے چلتے حبیب کے دروازے پہ رکتا ہے، دستک دیتا ہے، کچھ کھلا دو فقیر کو، کچھ کھلا دو مفلس کو، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازہ کھلا، حبیب کا سامنا ہوا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کچھ فقیر دینے بھی آتے ہیں، وہ آتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا ہاتھ پھیلا کرنے والے کو سمجھتی ہے لینے آیا ہے، لیکن بڑے قیمتی موتی کبھی کبھی دے کر کے جاتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں میں تھا، یہ فقیر بھکاری نہیں تھا بلکہ فقیر درویش تھا، یہ دینے آیا تھا۔ کہتا حبیب بھوکا ہوں کھلا دے۔ حبیب نے کہا اگر بکری کے پائے تجھے دے دوں تو تیری غربت اللہ دور نہیں کرے گا میرے پایوں سے، بلکہ اگر پائے اٹھا کر دے دوں تو الٹا میں قریب ہو جاؤں گا۔ اس فقیر نے دل سوزی کے ساتھ کہا حبیب کب تک ظلم کرے گا، کب تک گناہ کرے گا، ایک دن موت ضرور آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہوگا۔ اللہ نے مہلت دی ہے تو پلٹ جا، ورنہ زمانہ پھر تجھے کبھی پلٹنے نہیں دے گا۔ یہ جملے کہہ کر کے فقیر بڑھ گیا۔ حبیب کا دل اور نرم ہوا، لیکن اب بھی اتنی نرمی نہیں آئی تھی کہ حبیب پلٹ جاتا۔ بیوی نے دسترخوان لگایا، حبیب بیوی کے روبرو بیٹھا اور انتظار تھا کہ بیوی جیسے ہی کھانا ہانڈی سے نکال کر برتن میں الٹے گی، پھر ہم اپنی بھوک کی آگ کو سرد کر لیں گے لقمہ تر سے۔ لیکن جیسے ہی ہانڈی کھولی گئی، ہانڈی کے اندر پائے اور سر نہیں بلکہ خون ہی خون تھا۔ اس واقعے نے حبیب کو بڑا متاثر کیا، حبیب کا وجود کانپنے لگا، دل دنیا سے کنارہ کش ہونے لگا۔ اب حبیب نے کھانا کھانے کی بجائے کھا کیا سکتا تھا؟ کھانا تو خون بن چکا تھا، کھانا تو لہو میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گھر سے نکلا حبیب اور سیدھے امام حسن بصری کی خانقاہ کا رخ کیا۔ حبیب کی خوش نصیبی تھی کہ اس زمانے میں امام حسن بصری جیسا، مولا
علی کا خلیفہ بصرہ میں سانس لے رہا تھا، جیسے حسن بصری کی خانقاہ کی طرف بڑھا تو حبیب نے کیا دیکھا کہ مجمع اکٹھا ہے اور امام حسن بصری توبہ پر لوگوں کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اب بھی وقت نہیں آیا پلٹنے کا، جلدی سے توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں پتہ ہے اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہاری مائیں تم سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ توبہ کرتے وقت گناہ کو مت دیکھو، اللہ کی رحمت پہ نظر کرو۔ لوگوں آؤ معاف کر دے گا اللہ، توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے یہ گفتگو ہو رہی تھی پورے مجمع پر رقت تاری تھی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے تھے، آنکھ آنسو برسا رہی تھی۔ ایسے میں امام حسن بصری کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، لوگوں توبہ کر لو، اگر تم نے حبیب سود خور جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ حبیب محفل کے کنارے کھڑا تھا، حسن بصری کا چہرہ آج اس نے پہلی بار قریب سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، چہرے کے اتار چڑھاؤ نے حبیب کا دل جیت لیا۔ حبیب تھوڑا سا قریب آ کر کہتا ہے امام آپ نے کیا کہا، ذرا ایک بار اور کہہ دیں۔ امام حسن بصری نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے خیال میں بصرہ میں اس سے بڑھ کر مجرم کوئی نہیں، اگر وہ بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر حبیب اور چند قدم بڑھ کر آگے آیا، ذرا ایک بار اور کہیے نا آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے پھر کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، بصرہ کا بڑا مجرم، غریبوں کا خون چوسنے والا، بے مروت سخت دل، اگر وہ آج توبہ کر لے اللہ اسے آج معاف کر دے گا، ابھی معاف کر دے گا۔ اور بڑھ کر کے آیا، قدم پکڑ کر کہتا ہے ذرا ایک بار اور کہہ دو ایک بار اور۔ امام نے کہا امام حسن بصری نے اگر آج حبیب بھی توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ کہا اگر اللہ حبیب کو معاف کر دے گا تو آپ گواہ ہو جائیں آج حبیب نے توبہ کر لی۔ امام حسن بصری نے اسے پہلی بار دیکھا، کون ہو تم؟ میں ہی حبیب سود خور ہوں، ہاتھ بڑھائیے، توبہ کرائیے۔ توبہ کرائی، حبیب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اعلان کیا مجمع میں جتنا مال یاد ہے لوگوں کا لینا سب کو واپس کرتا ہوں، اور جن کا یاد نہیں وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ لوگوں گواہ رہو، توبہ کی، بیعت کی، کہ امام اجازت دے گھر چلتا ہوں۔ جیسے ہی واپس لوٹے، ابھی تک بچے کھیل رہے تھے وہی بچے، جیسے ہی دور سے آتے دیکھا، موبائل کا دور نہ تھا، ریڈیو کا دور نہ تھا، نیوز کا دور نہ تھا، اخبارات کا دور نہ تھا۔ اب بچوں نے آتے دیکھا تو کہا بچوں سے ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، اس کے احترام میں سے رستہ دے دو۔ حبیب کا دماغ عجیب سوچ رہا تھا، اللہ اتنے سالوں سے تجھ سے دور تھا، ابھی کیا توبہ کی، کیا تجھ سے صلح کی تو تو نے بچوں کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دی۔ ابھی تو میں توبہ کر کے لوٹ ہی رہا ہوں، وہ کون سا منادی ہے، وہ کون سا مؤذن ہے، وہ کون سا اعلان کرنے والا ہے جس نے بچوں کو بھی بتا دیا کہ میں تیرا محبوب بن چکا ہوں۔ اللہ تیری شان پہ قربان، برسوں جرائم کر کے کیا توبہ کی ہے، تو پل میں تو نے حبیب کو حبیب خدا بھی بنا دیا اور حبیب محبوب خدا بھی بنا دیا اور حبیب مخلوق خدا بھی بنا دیا۔ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو وعدہ ہے اب تیرا ہی بن کر جیوں گا، تیرا ہی بن کر رہوں گا۔ گھر میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، 40 سال تک ریاضت اور مجاہدے میں زندگی گزاری ہے۔ ایک دن اپنی کنیز کو کہا ارے ذرا میری وہ کنیز کو بلا جس کا نام فلانی ہے۔ کنیز نے تنزیہ ہنس کر کہا حبیب جس کنیز کا آپ نام لے رہے وہ تو
میں ہی ہوں، آپ کے گھر میں 40 سال سے رہتی ہوں، بچپنے سے جوانی آ گئی، جوانی بھی ڈھل رہی ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حبیب نے جواب دیا، بیٹی اللہ کی محبت میں اتنا گم تھا کہ تو اور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن کبھی تجھے دیکھنے کی بھی فرصت نہ ملی۔ تقوی یہ ہو گیا، متقی اتنے ہو گئے کہ گھر میں کنیز رہتی ہے 40 سال سے، کبھی دیکھا نہیں۔ ارے جن کے دلوں میں یار بستا ہے تو گھر والوں کو بھی بیگانہ کر دیتا ہے۔ ہم کیسی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول سے کیسی محبت کر رہے ہیں، چلتے ہیں نظریں نیچے ہی نہیں رہتی، چکر مکر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، پکچر کے پوسٹر، ناول، تصویریں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبت کہاں ہے؟ اہل محبت تو وہ ہے کہ گھر میں رہنے والی کنیز کو نہیں پہچانتے۔ پھر وہی حبیب جب اتنے متقی بن گئے تو امام حسن بصری نے ان کو اپنی خلافت عطا کر دی، خلافت دی، اور وہی حبیب اتنے بڑے ولی بن گئے کہ جو کل تک حبیب سود خور کہلاتے تھے، آج تاریخ میں وہی حبیب اجمی کہلاتے ہیں۔ اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہے، غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر ہے۔ پتہ چلا اگر سود خور سچی توبہ کر لے تو اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ غوث پاک بھی ان کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز کو بھی اللہ اکبر ان کی چوکھٹ سے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ شرط ہے سچی توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حبیب اجمی کے صدقے مجھے اور آپ کو ضرور معاف فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے نہ کسی قوم کو نعمت ملی ہے نہ ہمیں ملے گی، نہ سکون ملا ہے نہ ہمیں ملے گا، عزت ملی ہے نہ ہمیں ملے گی۔ توبہ کر کے عزت مل سکتی ہے۔ توبہ کرنے والوں نے توبہ کی تو ان کے سروں پر ولایت کا تاج سجایا